السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق کے بارے میں ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر شوہر نے نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نشے کی حالت میں جو طلاق دی جاتی ہے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اور غصے میں طلاق دے دی، یعنی طلاق دینا تو نہیں چاہتے تھے لیکن غصہ آ گیا۔ تو ان دو مسئلوں کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، تو اس سلسلے میں کچھ تفصیل ہے، اور غصے کی حالت میں بھی کچھ ڈیٹیل ہے، وہ آپ کو سمجھنا پڑے گی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو طلاق دی جاتی ہے نا، عام طور پر 99% جو طلاق دی جاتی ہیں وہ غصے کی حالت میں ہی دی جاتی ہیں۔ اسی لیے تو شریعت نے حکم دیا کہ غصے پہ قابو رکھو، غصے پہ کنٹرول رکھو، کتنا ہی غصہ آئے ایک ہی طلاق دو۔ ایک طلاق دو گے تو آپ کے پاس آپشن رہتا ہے بیوی کو واپس لینے کا، آپ کے پاس آپشن رہتا ہے کہ بیوی کو دوبارہ نکاح میں رکھنے کا، لیکن 3 طلاق آپ دے دیتے ہو غصے کی حالت میں، تو سارے آپشنز، سارے دروازے ہی آپ واپسی کے بند کر دیتے ہو۔ تو غصے کی حالت میں طلاق اگر کوئی دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، یہ خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ ہاں، ایک بات جو ہمیں فتوے کی کتابوں میں ملتی ہے وہ یہ کہ اگر مان لیجئے کسی آدمی کو اتنا غصہ آ گیا کہ وہ جو کچھ بک رہا ہے، جو کچھ بول رہا ہے، اس کو خود بھی نہیں معلوم کیا بول رہا ہے وہ، یعنی غصے کی حالت میں بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آدمی کا خود پر سے کنٹرول ہی ختم ہو جاتا ہے، دماغی سنتولن جس کو کہتے ہیں وہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اگر غصے میں آدمی اتنا بے سود ہو گیا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، اور غصہ ختم ہو جانے کے بعد اس کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ اس نے کیا بولا ہے نا، اور غصے کی حالت میں اس کو ہوش ہی نہیں رہا ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ایک دم سے غصے میں اتنے زیادہ بے قابو اور ڈپریشن میں اتنے بے قابو ہو جاتے ہیں ان کو پر کچھ بھی ہوش نہیں رہتا ہے۔ تو اس سچویشن میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، لیکن نارمل جو غصہ لوگوں کو آتا ہے، عام طور پر جو غصہ آتا ہے اور اس میں لوگ طلاق دے دیتے ہیں، تو غصے کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو مان لیجئے کسی نے غصے میں آ کے طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا سوال ہے کہ نشے کی حالت میں، تو نشے کی حالت میں اب کوئی سا بھی نشہ کسی نے کر رکھا ہو تو نشے کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ اب اس میں آپ تھوڑی سی اس کو تفصیل سے سمجھو کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی خود سے نشہ کرتا ہے، یعنی وہ نشیڑی ہے، خود سے نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، کوئی اور طرح سے نشہ کرتا ہے۔ تو جو نشہ آدمی نے، شوہر نے خود کیا ہو تو اس نشے میں وہ طلاق دے گا تو طلاق ہو جائے گی۔ اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی تو نشہ نہیں کرتا، کسی اور نے اس کو نشہ کرا دیا، کسی اور نے شراب پلا دی اور اس میں آ کے اس نے طلاق دے دی، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو غصے میں بھی اور نشے کی حالت میں بھی طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ تفصیل تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ نشہ اگر کسی اور نے کرا دیا اور اس حالت میں شوہر نے طلاق دے دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اور نشہ خود کیا ہے اور طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایسے ہی غصے میں بھی کسی نے طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی، لیکن ایک غصہ وہ ہوتا ہے جو کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو غصہ آتا ہے اور وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس کو ہوش نہیں رہتا کہ وہ کیا بول رہا ہے، اور ہوش آنے کے، غصہ ختم ہو جانے کے بعد اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کیا کیا تھا، تو اس صورت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ نارمل ہوتا یہ ہے کہ آدمی خود ہی نشہ کرتا ہے اور خود ہی نارمل طرح کا غصہ آتا ہے، یعنی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور بول بھی رہا ہوتا ہے، ارے جہاں میں نے تجھے طلاق دے دی، بول بھی رہا ہوتا ہے غصے میں، سمجھ بھی رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ طلاق کا مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ ایک طلاق دیں آپ، ایک طلاق، جتنا ہی غصہ آ رہا ہو آپ بس ایک طلاق یاد رکھو کہ آپ کو ایک ہی طلاق دینی ہے، تو واپسی کے آپشنز، واپسی کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔